أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں اور شہری ایک دفعہ پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. اور ہمیشہ کی طرح مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، آپ کی دعا. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور آج ہمارے لیے جو میں کہوں گی 3 لوگ ایک ساتھ نعت پڑھیں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اتنا خوبصورت ان کا نام ہے، ذیشان حیدر امان صاحب، جن کی خوبصورت آواز میں ہم ذیشان، یہی نام ہے نا آپ کا؟ جی بالکل صحیح نام لیا میں نے. آپ نے میری طرف ویسے گھور کے دیکھا، میں ڈر گئی، میں نے کہا پتہ نہیں شاید میں نے نام غلط لے لیا. ذیشان حیدر امان جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے. اور قوالی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یہاں نور الدین اور وحید الدین نظامی صاحب اور ہم لوگ. تو انشاءاللہ جو وہ فرش سے عرش تک کا جو سفر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ طے کریں گے. اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں نعت رسول محمود سے. محمد صلی اللہ محمد. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا
آستاں سلامت اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک پی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک پی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سلامت بہت رکھے خوب۔ مولا آپ کو۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے پنجاب سے آئے ہیں، خوشاب کے شہر سے ان کا تعلق ہے، سبحان اللہ، اور بہت اچھی آواز ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ روحان بھائی سبحان اللہ، مولا ماشاءاللہ۔ سلامت رکھے، اور بہت خوبصورت آپ بے نے شک، کلام بے شک۔ پڑھا اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی تھی اس کی۔ یہ کلام ہے حضور تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت۔ آپ نے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، واہ، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ بے شک، یہ سایہ کرم میں یہ سارے ہی غلام بے چل شک، رہے ہیں، بے شک۔ بس اپنے سایہ کرم میں ہم سب غلاموں کو رکھنا مالک، آمین۔ بس یہی ہماری دعا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جناب وہ ہے اسلام، اور خاص طور پر رمضان میں نماز اور تراویح کی اہمیت۔ نماز تو فرض ہے ہم پہ جو کہ پڑھنی چاہیے ہمیں، اور ہمیں ادا کرنی چاہیے، نہیں ہم ادا کر پاتے، لیکن رمضان میں اس کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تراویحوں کی کیا اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لی تراویح چھوڑو، تراویح پڑھ لی نماز چھوڑو، سوتے رہ گئے، ایک ساتھ پڑھ لیں گے، اور وقت پہ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ہم ضرور جانیں گے کہ ہمارے دونوں علماء حضرات یہاں موجود ہیں۔ تو پہلے اسی سوال کو لیتی ہوئی محسن بھائی کی طرف بڑھوں گی۔ محسن بھائی، نماز کے حوالے سے بڑھ روشنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے تمہیں بے حیائی اور بری بات۔ بے شک، تو معلوم یہ چلا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ انسان کو بے حیا ہونے سے اور بری اعمال کی طرف راغب ہونے سے روک لیتی ہے، یعنی بلاک کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات کہ نماز ہے کیا؟ نماز جو ہے نا، ایک جو لفظی معنی نکلتے ہیں وہ ہے اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان جب ایک مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، کسی سے راز کی بات کرنی ہو تو ہم بڑے اطمینان سے بات کرتے ہیں کسی کو۔ اسی طرح نماز ایسی خفیہ عبادت ہے جیسے سب کے سامنے ہے، لیکن جب آپ اس میں کرتے ہو اللہ سے آپ راز و نیاز کی اپنی بات بے کرتے ہیں شک، بے شک، تو اسے نماز کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح 5 ستون ہیں دین اسلام کے، ان میں سے دوسرا ستون جو ہے وہ نماز، یعنی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جو دوسرا ستون ہے وہ نماز ہے جس کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اور رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے کنارے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ نہر میں 5 وقت وہ غسل کرے
تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس کے جسم پہ تو کوئی میل نہیں رہ سکتا. فرمایا اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے اعمال میں، اور وہ جو وضو کرتا ہے اس کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں رہ سکتے. سبحان اللہ. نماز کی فضیلت ہے. اچھا، رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ہماری جو نیو جنریشن ہے، میں نیو جنریشن کی بات کروں گی، کہ ہمیں روزہ رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن وہ پھر روزہ جو ہے یا تو ہمارا سوتے ہوئے گزر جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میرے بچوں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، لیکن میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کے گھروں کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں. تو وہ کبھی ہم اوندھے پڑے رہتے ہیں اور اماں آوازیں ہی دیتی رہ جاتی ہے کہ بیٹا وقت پہ نماز ادا کر لو. تو علامہ صاحب، ذرا میں چاہتی ہوں کہ یہ جو اب نئی جنریشن ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ روزے میں خاص طور پہ نماز کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جو نماز ادا کرتا ہے، نماز ہی پہچان ہے مومن کی اور منافق کی. ایک ہی چیز ہے جو نماز ہے. دراصل نماز انسان کے قلب کو پاک کرتی ہے. بے شک. اور جب انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ سے راز و نیاز جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک تو یہ دنیاوی ہے. اس کے بعد جب انسان 5 دفعہ اللہ کے گھر جاتا ہے اور یہ آواز سنتا ہے حیا علی الصلاۃ. آپ کی بات کو یہاں روکتے ہوئے مجھے فوری طور پہ ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کروں گی. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور بات کو کمپلیٹ کریں گے. اب
सखी आँख ने, ऐसा तो सखी आँख ने अरे देखा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, जी बहुत जैसे मेरे सलामत सरकार हैं ऐसा ऐसा नहीं कोई, बेशक। बेशक, कुछ शक ही नहीं है, है ना, ऐसा नहीं कोई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। काश हम इस बात को समझ जाएं कि जिसके हम उम्मती हैं वैसा नहीं कोई, और वो भी चाहता है कि अपनी उम्मत को वैसा ही देखे जैसा उसने अपने खुदा से कहा था। हमारे लिए दुआ की थी ना कि मेरे उम्मतियों के लिए आसान कर दे। रो रो के मेरे रसूल खुदा ने यही तो दुआएं मांगते थे वो, कि ये भी वक्त थोड़ा सा गिरां गुजरेगा, ये सवाल भी आसान कर दे। ये मैंने सिर्फ सुना है, मेरी तस्दीक कीजिएगा कि ये वक्त भी गिरां गुजरेगा, ये भी आसान कर दे। एकदम से अगर तू मेरा चेहरा दिखा, वो अंधेरा होगा कब्र का तो उसको भी आसान कर दे, जब उसकी आंख खुलेगी तो इसको भी आसान कर दे। अच्छा, जब तू उससे दीन का पूछेगा, सारे सवालात पूछेगा, सब आता जरूर होगा उसको, लेकिन हो सकता है वो घबरा जाए, है ना मुफ्ती साहब, यही है ना। तो उसके सामने मेरा चेहरा ले आना, मुझे यकीन है कि मेरा जो उम्मती है वो मुझे देखकर मुझे पहचान लेगा। तो वो जो इतना हमसे प्यार करते हैं, इतना इश्क करते हैं, जिन्होंने अपनी इबादतों को, अपनी रियाजतों को अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते गुजार दिया, उनकी उम्मत एक नमाज का फर्ज अदा नहीं कर पा रही। कहाँ है हम, कहाँ खड़े हैं हम, और किस मुंह के साथ जाएंगे हम। अल्लामा साहब आपकी बात को रोकती हुई गई थी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि रमज़ान में इबादतों में इजाफा हो जाता है, मसाजिद भर जाती हैं और सब जमात के साथ बाकायदा नमाज अदा करते हैं। तो यकीनन हदीस में आता है कि एक रकात अगर कोई रमज़ान में अदा करता है तो उसकी 70 रकात का सवाब। सुभान अल्लाह। जब सांस लेना रमज़ान में इबादत हो, एक पारा आप आम दिन में पढ़ें तो एक पारे का सवाब है, मगर अगर रमज़ान में एक पारा पढ़ें तो 70 पारों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह इतनी रहमत और करम रमज़ान के महीने में। मगर जब रिजल्ट निकलता है रमज़ान के बाद तो इस नमाज को कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ की एक रूटीन है, ये ऐसी एक रूटीन है जो नाकाबिले माफ़ी है। और नमाज अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए। माशरे में आप देखें ना कि कितनी, अगर 5 दफ़ा अल्लाह की तरफ आवाज़ दे रहा है, अल्लाह हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, अल्लाह बुला रहा है। बेशक, आप उसकी राह में सुजूद कर रहे हैं। ये सलात यानी दुआ, सलात, ये सब अपनी। और फिर कब्र में जो सवाल होगा, बाकी सवालात तो होंगे वहाँ हश्र में, मगर नमाज का सवाल ला, ये तमाम मकातब फ़िक्र के फ़ुक़हा इस बात पे जो है एग्री हैं कि नमाज किसी किस्म से माफ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उठ के खड़ा होके नहीं बैठ सकता, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ता, लेट के पढ़े। यहाँ फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि नज़ा के आलम में भी अगर साइंस है तो अगर अजान की आवाज़ कानों में सुन रहा है तो नमाज अदा करे। मगर अल्लाह ने आसानी कितनी रखी है, कितना नाफरमान है ये बंदा। एक तो वो लोग हैं जो नमाज को अदा करते हैं इस माशरे में, माशरे को थोड़ा सा, एक वो हैं जो नमाज फादियत को तो जानते हैं मगर कभी जोहर की पढ़ ली, कभी असर की पढ़ ली। एक वो जो हैं नाउज़बिल्लाह जो बिल्कुल डिनाई करते हैं। अच्छा, जो मानते ही नहीं है वो तो गए, यानी दीन से खारिज हो गए। और जो कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ लेते हैं, उनके लिए अल्लाह ने ये मोहलत दी है कि अगर आज से हम ये कह लें कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, यकीन माने इतना कल्ब को सुकून मिलता है, बिल्कुल इतना कल्ब को सुकून मिलता है जब सजदे में जाके आदमी कहता है ना सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। बिल्कुल कभी, और जब नमाज पढ़े, आज का नौजवान, उसके लिए पैगाम है कि जब नमाज पढ़े, कहते हैं ना जवानी की नमाज इबादतें जो है वो आपके लिए ज्यादा वो है। मतलब ये बताइएगा जो तरावी है ये सुन्नत है, फर्ज है या नवाफिल है, क्या है तरावी? अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल से पहले एक बात जो आप कर रहे था, रमजान में नमाज पढ़ना क्या है। बात ये कि नमाज पढ़ना वैसे तो इबादत है, फर्ज, लेकिन नमाज रमजान में पढ़ना ये कि नफिल पढ़ेगा
تو پھر اس نفل کو سنت کے مطابق ثواب ملے گا. سنت پڑھے گا تو سنت کو فرض کے مطابق ثواب ملے گا. جب فرض پڑھے گا اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر ثواب ملے گا. تو یہ نماز کا ثواب. اور اگر میں روزہ رکھ رہی ہوں اور میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں تو پھر میرا روزہ کیا روزے میں شمار ہے؟ روزہ نہیں رہا, وہ فاقہ ہو گیا. بات ہے کہ نماز آپ فرض ہے. تک یہ جواب پہنچانا تھا میں نے کہ پھر وہ آپ فاقہ رکھ رہے ہیں. اب جو شہری بھائی نے سوال کیا وہ بھی بڑا پیارا ہے کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. فرض سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہو, نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا, پڑھنا لازم ہے. سنت موقدہ دونوں کے لیے, مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے, یہ یاد رکھیے گا. سنت موقدہ 20 رکعات ہوتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے. جب دیکھا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام کو اکٹھا کرو, اور ایک امام آپ نے مختص فرمایا اور 20 رکعتیں مکمل فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا یہ کتنی پیاری جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے. تو آپ نے اس کو رائج فرمایا, اس جماعت کا طریقہ کار کرنا. اس سے پہلے رسول اللہ پڑھتے تھے, رسول اللہ نے اس کو تواتر کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پہ فرض ہو جائے. یہ وجہ ہے. یہاں ایک سوال فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے, فقہ جعفریہ میں تراویح نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تفسیر قرآن کی محافل ہوتی ہیں, یعنی کسی انداز میں بھی قرآن پڑھا جائے, چاہے تراویح میں پڑھا جائے, سنا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, تفاسیر کی بات وہی قرآن تک آ جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم تراویح اکثر پوسٹرز دیکھتے ہیں, 15 دن کی تراویح, 10 دن کی تراویح, 5 دن کی تراویح, 3 روزہ تراویح, تو اس میں یہ ہم نے تراویحوں کو بھی کچھ زیادہ وہ نہیں کر دیا, کمرشلائز کر دیا. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہم اس بات کو. اچھا, قرآن کو زیادہ سے زیادہ سننا ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ کاروبار میں کر رہا ہوں, 5 دن تراویح میں نے پڑھ لیا, باقی جو ہے باقی 25 دن بچے اس میں مجھے تراویح نہیں پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے افضل یہ ہے صحابہ کرام کے دور سے لے کے اب تک, اور حضرت کی بات کو کرتے ہوئے کہ مولا علی بھی جو ہے نا, بھائی کی شریف کی حدیث ہے کہ آپ حکم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 20 رکعتیں جو ہے تم پڑھا کرو. یعنی کہ آپ کے دور میں بھی عثمان غنی سے لے کے آپ کے دور تک یہ تراویح کا رائج رہا اور آگے تک بڑھتا رہا. جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ تراویح پڑھنا جو ہے نا, افضل یہ کہ ایک قرآن مکمل کیا جائے. سب سے زیادہ جو فضیلت والا ہے وہ 3 قرآن مکمل کیے جائیں فقہاء احناف کے نزدیک, یعنی کہ اگر تراویح ایک رمضان میں. لیکن لوگوں کی سستی اور کاہلی کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے فرمایا بھائی ایک ہی کر لو تو کافی ہے, کیونکہ لوگ جو ایک بھی مکمل نہیں کر پاتے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 15 دن پڑھ رہا ہے پڑھے, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن پھر یہ نہ ہو کہ 15 دن باقی جو رہ گئے ہیں, جب تک چاند نہیں نکلتا شوال کا تب تک تراویح. مفتی صاحب, یہ جو 3 روزہ ہوتی ہے, 5 روزہ ہوتی ہے, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ عموماً کچھ لوگوں کا کاروبار رمضان المبارک میں چلتا ہے جس میں کپڑا مارکیٹ ہے اور یہ ہے, اور وہ رات کو چلتا ہے, تو یہ ریزن ہوتا ہے ان کے پڑھنے کا. اس وجہ سے وہ تراویح پہلے 3 روزہ یا 5 روزہ پڑھ لیتے ہیں, تو کیا انہیں اس کا گناہ مل رہا ہے؟ نہیں, گناہ نہیں مل رہا. دیکھیں میں نے پھر آپ سے کہا کہ کم از کم 3 دن میں قرآن ختم ہونا لازم ہے, مستحب عمل ہے. لیکن پھر میں نے کہا اگر وہ انفرادی طور پر سنت موقدہ 20 رکعت, جیسے کوئی قرآن حافظ ہی نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں سورتوں کی تراویح ہوتی ہے. علم تری کیفہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ 10 سورتیں ہوتی ہیں. تو وہ 10 صورتیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے 20 رکعت کے اندر 10 کر کے, یہ بھی نہیں آتی کل شریف وہ 3 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہے, تو 20 رکعتیں پڑھنی سنت موقدہ ہیں. جیسے نماز قضا ہے ایسے کہ تراویح قضا نہیں, تراویح قضا نہیں, کیونکہ یہ موقدہ ہیں, واجب کی ہوتی ہے. یہاں ایک چیز جو ہے ابھی میرے ذہن میں آئی. علامہ صاحب آپ کی بات کو شروع کرنے سے پہلے پھر جب آپ کی بات آتی ہے تو لگتا ہے ٹرن بنی ہوئی ہے, علامہ صاحب پر آئیں گے, ہم بریک کی طرف جائیں گے, تو ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر علامہ صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. رمضان ہمارا